تو رات کو سو تو کلمہ پڑھ کر سو, صبح اٹھو تو کلمہ پڑھ کے اٹھو. پتہ نہیں کب ہم سے کہاں کون سی غلطی ہوگی. ابھی پیچھے میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا. یہاں کچھ میڈیا والے ہمارے بھائی لوگ آتے ہیں, مسلم بھی ہیں, کچھ غیر مسلم بھائی بھی ہیں. تو وہ یہاں ہمارے یہاں جو ہے سنسکرت چالو کی گئی ہے, اور پڑھائی تو پہلے سے ہی جاتی ہے, لیکن ہم نے ایک شعبہ بنانے کا پلان کیا ہے, اور اس شعبے کا نام ہم نے رکھا ہے تقابل ادیان. کیا نام رکھا؟ تقابل ادیان کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں, ہمیں اپنے اسلام کو پیش کرنا ہے ان مذہب والوں کے سامنے, ان کے مذہب کو پڑھ کر. ان کے مذہب کو ہم جب پڑھ لیں گے تو ہم بتائیں گے کہ تمہارے مذہب میں ہمارے اسلام کا کہاں تذکرہ ہے, ہمارے نبی کا کہاں ذکر ہے, اور ہمارے مذہب میں جتنے بھی نبی آئے, پیغمبر آئے, رسول آئے, اور وہ جتنے بھی دین و مذہب لائے, ہم سب پر ایمان لائے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو بھی مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو بھی مانتے ہیں, داؤد علیہ السلام کے مذہب کو بھی مانتے ہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے سب کو مانتے ہیں, ان کے دین کو بھی حق مانتے ہیں. لیکن آج جو کمی آئی ہے, اس کمی کو اسی وقت تو بتاؤ گے جب آپ اس دھرم کو پڑھ لو گے, یا اس میں کہاں تمہارے مذہب کی سچائی موجود ہے جو تمہارے مذہب کے تعلق سے اس میں لکھا, ویدوں میں, قرآن میں جہاں بھی لکھا, جب آپ پڑھو گے تبھی بتاؤ گے. تو ہم نے سوچا کہ ہم مبلغ ہیں, سماج میں کام کرتے ہیں, تو ہماری تمام مذہبوں کی کتابیں ہماری نظر سے گزرنی چاہیے, اور خاص طور سے سنسکرت ہمیں پڑھنی چاہیے, تاکہ ہم غیر مسلم بھائیوں کو بتا سکیں کہ لا الہ الا اللہ کا سنسکرت میں کیا ترجمہ ہے, اور ہمارے نبی کو تمہارے کتابوں میں کیا کہا گیا. بھائی سنسکرت کی ویدوں کی کتابوں میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کی ماں کا نام سوموتی ہوگا, ان کی ماں کا نام سوموتی یعنی شانتی, جس کا ترجمہ ہوتا آمنہ, امن والی. ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سنسکرت میں ہمارے نبی کی ماں کا نام کیا ہے, اور پھر اس میں لکھا ہے کہ ان کے 4 یار ہوں گے, ویدوں میں لکھا ہے. پھر اس میں یہ بھی لکھا کہ ان کا نام آسمان پر احمد ہوگا اور زمین پر محمد ہوگا, لکھا ہے اس میں. اور آپ کے والد صاحب کا بھی نام لکھا عبداللہ, اس کا ترجمہ کچھ اور ہے سنسکرت. اسی طرح سے حضرت اسرائیل کا بھی ذکر ہے. حضرت اسرائیل کو وہ یمراج کہتے ہیں, ٹھیک ہے. قیامت کو پرلے کہتے ہیں, حشر کو پنرجنم کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تصور ان کا الگ ہے, وہ تحریف ہوئی ہے. قیامت کو پرلے کہتے ہیں, پیغمبروں کو اوتار کہتے ہیں, اور اللہ کو وہ مختلف, جیسے کہ ہمارے عربی میں جو ہے 99 نام آئے ہیں, 99 نام ہیں, اور وہ 99 نام مسلمانوں کے لیے سب سے افضل ہیں, چونکہ آپ نے مانا نا قرآن کو, اس لیے آپ کے لیے تو وہ 99 نام ہی ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, جتنے بھی نام ہیں اللہ کے سب اسماء الحسنى ہیں, اور وہی افضل ہیں, اور انہیں کو پڑھنا چاہیے, بولنا چاہیے. لیکن ہم اللہ کا نام خدا بھی تو کہتے ہیں. خدا تو فارسی میں آیا ہے, عربی میں تو نہیں آیا. مالک تو خیر عربی کا ہے. تو اسی طرح سنسکرت میں 9 نام ہیں اللہ کے. کتنے نام ہیں؟ 18 نام ہیں یا 9 نام؟ 18 نام ہیں. اب 18 میں 8 اور 1 کو جوڑو تو کتنا بنتا ہے؟ 9 بنتا ہے کہ نہیں؟ اور 99 کو 9 سے جوڑو تو 18 بنتا, اور 18 کو پھر 8 کو 1 سے جوڑو تو 9 بن جاتا ہے. تو ہر زبان کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور انبیاء کے نام آئے ہیں. اب چونکہ ہم ساری زبانوں کو, لینگویج کو جانتے نہیں ہیں, تو اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. لیکن جب ہم پڑھیں گے تو اس زبان کے ماننے والوں کو ہم بتا سکیں گے کہ بھائی تم ہمیں جو الگ سمجھ رہے ہو, انسانیت سے بالکل الگ سمجھ رہے ہو, ہماری کمیونٹی کو الگ مانتے ہو, ہمارے گروپ کو الگ سمجھ رہے ہو, ایسا نہیں ہے. جس باپ حضرت آدم کی اولاد تم ہو, انہی کے ہم ہیں. ہم ان کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں, انگلش میں ان کو ایڈم کہتے ہیں, اور سنسکرت میں ان کو منو جی کہا جاتا ہے. تو اگر تم منو کے بیٹے ہو تو مانو ہو, منشیہ ہو, اور منو کے بیٹے مانو ہو تو مانوتا ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولیے. منو کے بیٹے کے اندر مانوتا ہونی چاہیے. ہم انسان کے بیٹے ہیں تو انسانیت ہونی چاہیے. حضرت آدم کی اولاد ہے تو آدمیت ہونی چاہیے. اسی آدمیت کا نام, اسی انسانیت کا نام, اسی مانوتا کا نام عربی میں دین فطرت ہے. انسانیت, آدمیت اور مانوتا کو سنسکرت میں, عربی میں دین فطرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جس کا ترجمہ ہوتا ہے دھرم مانوتا.
دین فطرت کا مطلب دھرم مانوتا، مذہب انسانیت، اور قرآن کی اصطلاح میں، عربی کی اصطلاح میں اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور اسلام کا مطلب ہے سلامت رہو اور سلامت رہنے دو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جیو اور جینے دو۔ تو آپ کسی بھی غیر مسلم سے کہو گے کہ بھائی سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ انسانیت ہے، تو کیا نہیں مانے گا وہ؟ بولیے، مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ مانے گا، ضرور مانے گا۔ آج ہر انسان اتنا عقل مند ہو گیا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اور اسی انسانیت کو جب آپ بتاؤ گے اسی کو مانوتا کہتے ہیں، اسی کو دین فطرت کہتے ہیں، اسی کو دھرم مانوتا کہتے ہیں، اسی کو دھرم مذہب انسانیت کہتے ہیں، اسی کو دین فطرت کہتے ہیں، اور اسی کو عربی میں اسلام کہتے ہیں۔ عربی کی، قرآن کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں اس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور اسلام کا مطلب ہے سلامت رہو اور سلامت رہنے دو، جیو اور جینے دو۔ جب آپ بتاؤ گے اس طرح سے تو اس کی سمجھ میں آئے گا، اور اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ایسا کوئی الگ مذہب نہیں ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور ان کو ہم بڑی آسانی سے اسلام کی بات سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے یہاں پر تھوڑی سی دیر ذرا صبر کر لیں، کیا کریں، تھوڑا بیٹھ جائیں، ہمیں تھوڑی سی صبر کر لیں، ہمیں تھوڑا سا ان کو سمجھانے کے لیے، سبھی بھائیوں کو، غیر مسلم بھائیوں کو، ان سے ہمارے 3 رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو وہ آدم کی اولاد ہیں، تو آدمیت کے ناطے ہم ان کے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو توحید کے ناطے وہ جو ہے ہمارے بھائی ہی ہیں۔ تیسرا رشتہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت رسول پاک علیہ السلام کے امتی ہے نہیں، وہ امتی، یہ الگ بات ہے کہ ہم امت اجابت ہیں، وہ امت دعوت ہیں۔ کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ زور سے بولیے۔ امت اجابت کہتے ہیں جو قبول کر لی گئی، جس نے قبول کر لیا یا جو قبول کر لی گئی۔ امت اجابت قبول ہو چکی ہے یا قبول کر لیا ہے اس نے اسلام کو۔ ایک وہ ہے جو امت دعوت ہے، تو دعوت، امت دعوت کو عداوت سے دعوت دو گے کیا؟ امت دعوت کو دعوت دینا کس پر فرض ہوگا؟ آپ پر ہی تو فرض ہوگا، اور آپ دعوت دینے کے لیے کون سا راستہ اپناؤ گے؟ نفرت یا محبت؟ محبت، انسانیت، اور انسانیت کی جب بات کرو گے تو آپ کو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی پڑے گا، ضرورتاً، حکمتاً۔ قرآن نے کہا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف حکمت سے بلاؤ۔ اسی لیے تو خواجہ صاحب نے 12 من کی دیگ کھڑی کر دی، اس لیے ہم نے بھی لنگر چلایا ہے، سب کھاؤ بھائی۔ جب لنگر کھائیں گے ہم ایک ساتھ بیٹھ کر کے تو کچھ ایک دوسرے کی سمجھیں گے بھی۔ تو آپ ان کو، آپ کافر تو سمجھ رہے ہو، آپ ان کو غیر مسلم تو سمجھ رہے ہو، تھوڑی سی دیر کی امت دعوت بھی سمجھ لیتے۔ تمہارے قرآن نے اس کی اجازت کہاں دی ہے؟ ارے بھائی، تم نے قرآن کو ڈیپلی تبلیغی نیت سے پڑھا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو یہاں تک اجازت ہے، اس وقت میں، اب تو نہیں، اس وقت میں جب اسلام محدود جگہ میں تھا تو اس وقت میں غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے کی بھی اجازت آئی تھی قرآن میں، اور ان کو مؤلفۃ القلوب میں شامل کیا گیا کہ تالیف قلب کے لیے آپ اپنے بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، امت دعوت کو، تاکہ آپ ان کی ضرورتوں میں کام آؤ گے تو وہ تمہارے قریب آئیں گے اور تمہاری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مسلمان اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام کی دعوت عام ہو گئی، دعوت تامہ ہوئی، تو پھر علماء نے کہا کہ اب زکوٰۃ دینے کی ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن کیا ہم ان کو مدد نہیں کر سکتے؟ جب تم مبلغ ہو تو تم پر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا حکم نہیں مانو گے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف حکمت سے بلا؟ تو حکمت کس چیز کا نام ہے؟ حکمت کس چیز کا نام ہے بھائی؟ حکمت تو ہے غور و فکر کرو گے کہاں سے کس سے رابطہ کیسے ہو، کسی بھی انسان سے ملو گے آپ تو اس سے بیچ میں ہمیں ملنے جلنے کا کوئی ضابطہ اور رابطہ تو ہونا چاہیے۔
اور ضابطہ رابطہ جبھی تو ملے گا. سب سے پہلے شروعات کلام سے ہوتی اور پھر اس کے بعد طعام سے ہوتی. آپ اس کے یہاں جاتے ہو, وہ آپ کے یہاں آتے. آپ ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہو, وہ آپ کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں. تو ہم نے جو دیوار کھڑی کی ہے بیچ میں نفرت کی, اس نے اسلام کے ماننے والوں کو دوسروں کی نظر میں بہت دور کر دیا. ہمارا وہ اسلام جو آسمان سے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا تھا, اور ہمارا وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے سے ہمیں دیا تھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اسلام, حضرت عمر اور عثمان غنی والا اسلام, حضرت علی جیسا والا انعام اسلام, اور سرکار غریب نواز والا اسلام, تو خانقاہوں کے محدود دائرے میں رہ گیا, اور اسامہ بن لادن والا اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. اب سامنے والے کیا کہتے ہیں؟ اسامہ والے ہیں, داڑھی والا اسامہ والا. کیوں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس میں بڑا رول پلے کیا ہے, بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. اسامہ بن لادن دیکھو مسلمان ہے, اسامہ بن لادن دیکھو مسلمان ہے. ارے بھائی, تم نے ایک آتنکوادی کو تو دیکھ لیا, اور جو آتنکواد کے خلاف 5 وقت نمازیں ہو رہی ہیں ہر مسجد میں, تم نے ان اماموں کو نہیں دیکھا جاتے تھے. لیکن وہ دیکھنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں, وہ تو دنیا کو تمہارا سیکنڈ پارٹ دکھانے کے لیے آئے ہیں, جس کو آپ کے اسلام نے مانا ہی نہیں, آپ کے اسلام نے تردید کیا, آپ کے اسلام نے شدت سے مخالفت کی ہے. جو اسلام وضو میں ایک قطرہ پانی بہانے سے منع کرتا ہو, ایک قطرہ زائد اگر پانی بہا رہے ہو تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے. وہ بھلا کسی کا خون بہانے کی کہاں سے اجازت دیتا کہ اجازت؟ جس اسلام نے ایک چونٹی کے مارنے کو, من قتل نفسا بغیر نفس, کسی ایک انسان کو یا کسی ایک جان کو بلا وجہ مارنے سے پوری انسانیت کا قتل بتایا ہے, وہ بھلا کسی ایک انسان کو یا بے گناہ انسانوں کو کیوں مارنے کی اجازت ہے؟ لیکن جو اسلام کے دشمن ہیں, جو اسلام کے مخالف ہیں, انہیں تو ایسے پوائنٹ چاہیے نا. اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے بھی انہی باتوں کو تسلیم کر لیا. ہم نے اسلام کا وہ والا چہرہ جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, اس کو دنیا کے سامنے چمکایا ہی نہیں. ہم نے پیش ہی نہیں کیا اسلام. یہی وجہ ہے کہ لوگ خواجہ والے اسلام کو بھول گئے اور اسامہ والے اسلام کو سمجھنے لگے. اسلام تو آتنکواد والوں کا کوئی اسلام ہے ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ خارجی لوگ ہیں جو ہر دور میں اسلام کے نام پر اندر گھس جاتے ہیں اور پھر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اسلام امن, سکون, شانتی کا پیغام دیتا ہے, جس کا مطلب ہے سلامت رہو اور سلامت رہنے دو, جیو اور جینے دو. من سلم المسلم من لسانی و یدی, مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے انسانیت محفوظ رہے. اسلام مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے تمام انسانیت محفوظ رہے. مسلمان وہ ہے, اور جس سے اگر محفوظ نہیں ہے تو وہ کامل مسلمان کہاں ہے؟ وہ نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے, لیکن حقیقی مسلمان وہ نہیں ہو سکتا. تو آپ لوگ وہ والا اسلام جو آسمان سے نازل ہوا قرآن میں, وہ والا اسلام جو جس کی تفسیر صدیق اکبر ہے, وہ والا اسلام جس کی تفسیر عثمان غنی ہے, حضرت علی ہیں, حضرت عمر فاروق ہیں. ایک واقعہ ہے, میں نے سنا کسی عالم کی زبانی, کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب پہلے بادشاہ بنے, جب پہلے خلیفہ بنے, اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے دوست عزیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کان میں کہا کہ فلاں جگہ پر ایک معذور انسان ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے, بہت ہی اپاہج ہے, چل پھر نہیں سکتا ہے, ہاتھ پیر نہیں لا سکتا. آپ وہاں جانا اور ان کو کھانا کھلا کر کے رات کے اندھیرے میں آ جانا. آج تک اس مخفی بات کو, میری اس بات کو کوئی نہیں جانتا ہے, لہٰذا تم یہ میرا کام کر دیا کرنا, چونکہ میں اب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, انتقال کا وقت ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے اس شخص کو پہنچے تو انہوں نے روٹی کا نوالا توڑا اور اس شخص کے منہ میں دیا. جب منہ میں ٹکڑا دیا تو فوراً وہ چیخ اٹھا, چونکہ وہ گاؤں کے باہر رہتا تھا, قصبے سے باہر, اور کہا, اے شخص, کیا حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا؟ کیا بولا؟ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے؟ تو بولے, یہ تم نے کیسے محسوس کیا کہ میں صدیق اکبر نہیں؟ حضرت عمر نے کہا,
یہ تمہیں کیسے محسوس ہوا؟ یہ کیسے پتہ چلا کہ میں صدیق اکبر نہیں؟ کہا اے شخص تم کیا جاننا چاہتے ہو مجھ سے؟ مجھے اس لیے پتہ چلا کہ آج تک مجھے انہوں نے جب سے وہ کھانا کھلانے یہاں آ رہے تھے کبھی انہوں نے ہاتھ سے روٹی کا نوالا توڑ کر نہیں دیا بلکہ منہ سے چبا کر مجھے کھانا کھلایا۔ کون کھلا رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ۔ بادشاہ تو بہت چھوٹا لفظ ہو جاتا ہے۔ خلیفۃ اللہ، اللہ کے نبی کا وارث، اللہ کا وارث، وہ کھلانا ہے۔ اور ایسا چھوٹا موٹا پردھان منتری نہیں، ایسا چھوٹا موٹا کوئی بادشاہ نہیں جو ہمارے ٹکڑوں سے بنا ہو، ہمارے ووٹوں سے بنا ہو۔ وہ رسول اللہ کے ووٹ سے بنا ہے۔ وہ رسول اللہ کے ووٹ سے نہیں، رسول اللہ کے حکم سے بنا۔ ووٹ کہنا بھی گناہ نہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی عطا سے بنا، اللہ کی عطا سے بنا۔ وہ شخص کس کو کھانا کھلا رہا ہے؟ یہ کیسے؟ پھر اس شخص نے کہا کہ اے شخص تم گواہ ہو جاؤ، میں صدیق اکبر کے دین پر ایمان لاتا ہوں۔ یعنی وہ جب سے مسلمان بھی نہیں تھے۔ کس کو کھانا کھلانے جا رہے تھے؟ غیر مسلم کو۔ مسلمان نہیں تھا وہ، لیکن انسان تو تھا نا۔ ہمارے بابا آدم کا بیٹا تو تھا وہ، ہمارا امتی بھائی تو تھا وہ، ہمارے نبی کا امتی تو تھا۔ تم نے صرف ایک چیز دیکھی ہے، مسلم اور غیر مسلم۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہر انسان آپ کے رب کا بندہ ہے، آپ کے بابا آدم کا بیٹا ہے اور آپ کے نبی کا پیارا امتی ہے۔ اگر تم اس تک چاہتے ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہے تو تم اس کی ہر حال میں اس کی مدد کرو، یہاں تک کہ وہ خود سمجھ جائے کہ اسلام آتنکواد کا نام نہیں ہے، اسلام محبت کا نام ہے۔ اسلام انسانیت کا نام ہے، مانوتا کا نام ہے، آدمیت کا نام ہے، فطرت کا نام ہے، دین فطرت کا۔ دین فطرت کیوں کہا گیا اس دین کو؟ دین فطرت اس لیے کہا گیا کہ ہماری جو فطرت ہے، کوئی ہمیں پڑھائے یا نہ پڑھائے، ہم قرآن شریف پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم کوئی مذہب کی کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن آپ کسی بھی انسان سے پوچھنا، اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس سے پوچھنا ظلم کرنا کیسا ہے، تو اندر سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ظلم کرنا تو غلط ہے۔ جس نے وہ تو مانتا بھی نہیں اور ظالم بھی ہے، اس سے کون سی چیز کہلا رہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے؟ اس کی فطرت، آتما کی انتر آتما کی آواز، اس کی آتما کی جو آواز ہے، آتما کی جو آواز ہے وہ کہلا رہی ہے۔ روح کی جو آواز ہے، روح پہ بات چل رہی ہے نا، جو اس کی روح کی آواز ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ چور چوری کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، لیکن اندر سے آواز آتی تو غلط کر رہا، تو غلط کر رہا، تو غلط کر رہا۔ شرابی شراب پیتا ہے، لیکن اندر سے آواز آتی تو غلط کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو ستاتا ہے، لیکن اندر سے کہیں نہ کہیں اس کا ضمیر، جس کو ضمیر کہتے ہیں، روح کی آواز کہتے ہیں، انتر آتما کی آواز کہتے ہیں، وہ اندر سے پکار اور چیخ چیخ کر کہتی تو غلط کر رہا، تو غلط کر رہا، تو غلط کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود تھے، ایک شخص آیا اور برا بھلا کہنے لگا ان کو۔ رسول پاک علیہ السلام خاموش رہے اور وہ بھی خاموش رہا۔ بہت دیر تک وہ نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، سرکار مسکراتے رہے۔ جب اس شخص سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے جو جواب دے دیا، تو آقا علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ تو اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو؟ جبکہ یہ مجھ پر ظلم کر رہا تھا، مجھے گالی بک رہا تھا، مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، اگر میں نے اس کو جواب دے دیا تو سرکار کیا میں نے یہ غلط کیا؟ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، جب تک یہ شخص تمہیں برا کہہ رہا تھا تو تمہاری طرف سے اللہ کے فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتوں نے اپنا قلم روک لیا۔ سمجھ گئے؟ ایک تو بات یہ کہ فرشتے جواب دے رہے تھے، دوسری وجہ یہ کہ جب کوئی کسی کو گالیاں بکتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بغیر مارے اس کے دل پہ چوٹ مار دوں تو جواب نہ دے۔ آپ آزما کے دیکھنا، جب تم پہ کوئی ظلم کرے تو ظلم سہ لینا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا، پھر دیکھنا کہ کچھ دیر کے بعد وہی روتا ہوا ہے، آج نہیں تو کل اس کے دل پر چوٹ لگے۔ جب کوئی کسی کے اوپر مارتا ہے ظلمن، ناجائز طریقے سے کوئی کسی کو ستاتا ہے تو اس ستانے والا کو، وہ جب ستاتا ہے تو تکلیف تو سامنے والے کو ہوتی ڈنڈے کی، تو لیکن دل پر تکلیف پلٹ کر اسی کو ہوتی، کیونکہ اس کا ضمیر اسے سونے نہیں دیتا ہے راتوں کو، اس کی روح اس کو سونے نہیں دیتی ہے۔ اصلی انسان کون ہے؟ زور سے بولیے، کیا ہے؟ اسی کو آتما کہتے ہیں۔
تو یہ آتما اندر سے جھنجھوڑتی ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، تو نے غلط کیا ہے، تو نے غلط کیا، کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ ظالم کو سکون کی نیند نہیں آتی، ظالم کو، چاہے وہ ظالم ظلم اپنے اوپر کرتا ہو یا کسی غیر پر کرتا ہو۔ ایک شخص شراب پی لیتا ہے لیکن آنکھیں کی شرمندگی کی آنکھیں کس کی جھکتی ہیں؟ گناہ کرنے والے کی نگاہیں خود جھکتی ہیں۔ کیوں جھکتی ہیں بھائی؟ ظلم کیا اس نے اپنی جان پر کیا، ہم پر تو نہیں کیا۔ شراب پی تو اپنی ظلم اپنے اوپر ہی تو کیا نا اس نے۔ اگر اس نے کوئی بھی غلط کام کیا ہے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، لیکن وہ شرما کیوں رہا دوسروں سے؟ شرما یوں رہا کہ اس نے اصلی انسان کو مجروح کیا۔ اصلی انسان کیا ہے؟ ہماری روح کیا ہے؟ تو روح کو تکلیف دی۔ تو یہ روح کی جو آواز ہے اسی کو فطرت کہتے ہیں۔ یہ جو روح ہے نا اسی کو فطرت کہتے ہیں، تو اسی کو انسانیت کہتے ہیں، اسی کو آدمیت کہتے ہیں، اسی کو مانوتا کہتے ہیں۔ جب یہ تڑپتی ہے اندر سے تو جھنجھوڑ دیتی ہے پورے جسم۔ اب وہ ضمیر مر ہی جائے تو یہ تو مرے گا نہیں، مرتے وقت تک مرے گا نہیں، مرتے وقت تک۔ روح کبھی مرتی نہیں، جسم سے نکل جاتی ہے، مرتی نہیں، جسم چھوڑ دیتی ہے، عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، سزا ملتی ہے، لیکن مرتی نہیں۔ روح کبھی مرتی نہیں۔ اگر مر جائے، جو مرنے کا مفہوم آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے مر جائے، حساب کتاب کس چیز سے ہوگا؟ حساب کتاب اسی روح کے ساتھ ہوگا، جسم کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ روح کی جو آواز ہے، یہ آتم شکتی اگر یہ انصاف کرے، مانوتا کے کام کرے، آدمیت کے کام کرے، انسانیت کو گلے لگائے، مانوتا کو پروان چڑھائے، تو یہ روح اتنی قابل ہو جاتی ہے، یہ اتنی کامیاب ہو جاتی ہے کہ اللہ کی الوہیت کے جلووں میں فنا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مظہر ہو جاتا ہے، مظہر الہ ہو جاتا ہے۔ بندہ خدا، خدا نہ باشد، خدا جدا نہ باشد، کہ اللہ کا بندہ کوئی اللہ کا ولی تو نہیں، لیکن قسم بخدا وہ خدا سے جدا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے خدا سے اپنے کام لیتا ہے، اسی لیے ان کا وجود باعث برکت بن جاتا ہے، باعث رحمت بن جاتا ہے، باعث عصمت بن جاتا ہے۔ وہ اگر کچھ کہہ دے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کی زبان سے دعا نکل جائے تو رد نہیں کرتا۔ وہ کسی کے اوپر نگاہ ولایت ڈال دے تو اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نیچے آنے سے پہلے قبول کر لیتا ہے۔ کسی طرف محبت کے قدم اس کے بڑھ جائیں تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم جیسے خاکساروں کو بھی لوگ کہتے ہیں حضرت اپنے مبارک قدم ذرا ہمارے گھر پر رکھیں۔ ارے ہم نے اللہ والوں کی خالی نقل کی ہے، اللہ والے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ والوں کی نقل کی تو ناقلوں کا یہ حال ہے کہ لوگ جو ہے سروں کو اٹھا کے گھوم رہے ہیں، اور اگر ہم اصلی بن جائیں تو کیا حال ہوگا؟ جب نقل کرنے والے نقلیوں کا یہ حال ہے، نقلیوں کا یہ حال ہے، تو اصلیوں کا کیا حال ہے؟ اور نقل کرنے والے تو ہیں، تو ناقلوں کا یہ حال ہے تو عاقلوں کا کیا حال ہے؟ تو اگر ہم وہی اصلی بن جائیں تو کیا کہنے؟ تو کوشش تو یہی کرنی ہے کہ اللہ ہم اصلی بنا لے، اور یہ بھی اللہ کی ہدایت پر ہی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میری محنت سے میں اصلی بن جاؤں گا، نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ کی عطا پر ہی کوئی اصلی بن سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ رام سنگھ نہیں بن سکتے، دھیان سنگھ نہیں بن سکتے، عبداللہ ہی بنیں گے، عبد الرحمان ہی بنیں گے۔ اللہ جس کو چاہے نواز دے، یہ اس کے کام کی بات ہے۔ اس کے تمام بندے ہیں، سب بندے اللہ کے ہیں، اور وہ جس کو چاہتا اپنا متقرب بنا لیتا، ایمان والا بنا لیتا۔ ایمان والا اسی کو تو کہتے ہیں جو اللہ پر یقین کرے، مالک کی ذات پر یقین کرے، اس کی بات پر یقین کرے، انسانیت اور مانوتا کے کام کرے۔ آپ عبادت کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، آپ روزہ رکھتے ہو اپنے لیے رکھتے ہو، حج کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو اپنے لیے دیتے ہو، یہ سب آپ کے اپنے کام کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ بندگان خدا کی خدمت کرتے ہیں تو آپ خدمت میں لگ جائیے۔ خدمت کیا ہے؟ کسی کا بوجھ اٹھانا پڑے تو اٹھا لو، کوئی پڑوس میں بیمار ہے، پریشان ہے تو اس کے لیے دعائیں بھی کرو، اس کے لیے مدد بھی کرو، ہندو ہو یا مسلم، بغیر کسی تفریق کے۔ چونکہ آپ مبلغ ہیں، امت اجابت ہے، آپ پر یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنا ہو یا غیر۔ پہلی بات تو
ہم اہل ایمان کا کوئی غیر ہے ہی نہیں. ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ دنیا کے تمام انسان ہمارے بھائی ہیں اور یہ سب حضرت آدم کی اولاد اور اللہ کے بندے ہیں. بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہمارے نبی کے امتی ہیں. لہذا یہ سب ہمارے بھائی ہیں. یہ غلط راستے پر چلے گئے ہیں, یہ غلطیاں کر رہے ہیں, تو ہم ان غلطیوں کو ان سے بچائیں گے, انہیں گناہ سے بچائیں گے, جہنم سے بچائیں گے. یہ بتائیے کوئی بھائی ہے تمہارا پڑوسی, چاہے اس کا نام رام سنگھ ہو یا عبداللہ ہو, آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, آپ چوراہے پہ نماز پڑھ رہے ہیں, آگے ایک بڑا گہرا کنواں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھائی آ رہا ہے, اسے پتہ نہیں اس کنویں کا, اور وہ اندھا بھی ہے, نابینا بھی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے, چاہے وہ رام سنگھ ہو چاہے وہ عبداللہ ہو, کوئی بھی ہو. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کنویں میں بس گرنا ہی چاہتا ہے, اور آپ نے ایک ہی رکعت نماز پڑھی, ابھی ایک باقی ہے, تو وہ کنویں کے بالکل کنارے پہ پہنچ گیا. اب آپ اس وقت کیا کرو گے؟ بولو بولو, زور سے بولو. بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے؟ تو بچانے کے لیے تو نماز توڑنی پڑے گی. تو توڑنا جائز ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے. جب اللہ تمہیں اتنی اجازت دے رہا ہے کہ کسی بھی بندے کی جان بچانے کے لیے تم اپنی نماز توڑ سکتے ہو, چاہے وہ عبداللہ ہو, عبد الرحمان ہو, چاہے وہ رام سنگھ ہو, چاہے وہ چرن سنگھ ہو, چاہے وہ دھیان سنگھ ہو, تم اپنی نماز توڑ دو اور اس بندے کی جان بچاؤ. اچھا تم نے قرآن کا بھی حکم نہیں سنا, ایسا مان لو ایک بار, تمہیں نہیں پتا کہ قرآن کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, آپ کی مانوتا کیا کہتی ہے, آپ کی روح کیا کہتی ہے اس وقت. اچھا چلو وہ تو ایک انسان ہے, اگر بکری کا بچہ گرنے جا رہا ہو تو کیا کرو گے؟ بولو. وہ تو مسلمان بھائی نہیں ہے نا, وہ تو بکری کا بچہ ہے, وہ تو انسان بھی نہیں ہے, تو کیا کرو گے, اسے بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے؟ اور اگر وہ گر جائے تو آپ کا دل کیا کہے گا؟ تڑپے گا نہیں تڑپے گا؟ پریشان ہوگا کہ نہیں پریشان؟ یہ تڑپانے والی کون چیز ہے تمہیں؟ یہی روح ہے, یہی آتما ہے, یہی آتما کی آواز ہے, یہی ضمیر ہے, یہی انسانیت ہے, یہی مانوتا ہے, یہی آدمیت ہے, اور یہی دھرم ہے, یہی مذہب ہے, یہی دین فطرت ہے, یہی اسلام ہے. تمہیں جو اندر سے تڑپاتا ہے یہی اسلام ہے, جو تمہیں اندر سے احساس دلاتا ہے یہ غلط ہے یہی اسلام ہے, جو تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے اندر سے وہی اسلام ہے. ہمیں ملا بعد میں پڑھاتا ہے, اللہ پہلے پڑھاتا ہے. ملا ہمیں جب ہوش آ جاتا تو پڑھاتا ہے, اور اللہ نے ہمیں اس وقت پڑھایا جب ہم اس دنیا میں تھے. اس نے کہا الستو بربکم, ہم سب نے مل کر کہا قالوا بلا, اس نے اسی وقت پڑھا دیا تھا. تو یہ دین لے کر کے ہم ساتھ آتے ہیں, یہ دین یہ دھرم ہم ساتھ لاتے ہیں, بعد میں ہمارے ماں باپ اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. دین اور دھرم تو ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے بھائی, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب آپ ہندو بھائی سے کہو لو بھائی میں مسلمان کا ہوتا ہوں, میں تو رام سنگھ پیدا ہوا. اب چونکہ تم نے تو اسلام ٹوپی کپڑے کا نام سمجھایا نا, اور وہ بھی یہی سمجھتا ہے جو مسجد میں جاتا ہے وہ مسلمان ہے, جو ٹوپی رکھتا ہے وہ مسلمان ہے, جو داڑھی رکھتا ہے وہ مسلمان ہے, جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے, جو حج کرتا ہے وہ مسلمان ہے. بے شک, لیکن اس بیچارے کو یہ پتہ تھوڑی ہے کہ اسلام کی بنیاد ٹوپی کپڑا اور نماز نہیں ہے. اسلام تو ہماری فطرت کا نام ہے بھائی, اسلام تو ہماری روح کا نام ہے, اسلام تو ہماری آتما کا نام ہے, انسانیت کا نام ہے, مانوتا کا نام ہے اسلام. اور اس مانوتا کے ساتھ کون مانو ہے جو پیدا نہیں ہوتا ہے بتائیے؟ اور جب مانوتا کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے, انسان انسانیت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے, آدمی آدمیت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے, تو وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ بعد میں کیوں بھٹک گیا؟ بعد میں اس لیے بھٹک گیا کہ جیسا اسے معاشرہ ملا, جیسا اسے ماحول ملا, وہ ویسا ہو گیا. سرکار نے فرمایا کل من یولد علی فطرتی ابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ انسانیت پر پیدا ہوتا ہے, مانوتا پر پیدا ہوتا ہے, دھرم مانوتا پر پیدا ہوتا ہے, مذہب انسانیت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی دینی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, قرآن کی اصطلاح میں اسلام پر پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں, ہندو ہوتے تو ہندو بنا لیتے ہیں, سکھ ہوتے تو سکھ بنا لیتے ہیں, مسلم ہوتے تو مسلم بنا لیتے ہیں. لیکن پیدا کون ہوتا ہے؟ پیدا تو انسان انسانیت پر پیدا ہوتا ہے, مانوتا پر پیدا ہوتا ہے, یعنی مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب آپ کسی کو یہ کہو گے کہ تم بھی مسلمان پیدا ہوئے ہو تو اس کی تھوڑی سمجھ میں آتی. ارے بھائی اس بیچارے کو کیا معلوم کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرو. ایک آدمی جانتا ہے ہندی, تم اس کے سامنے عربی بول رہے تو وہ تو سبزیاں تلاوت کر رہا ہے, وہ تو سبزیاں تلاوت کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے.
آپ اس کی زبان میں بات کریں گے تب نہ سمجھے گا وہ. جی تو ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو اپنی زبان میں سمجھایا، ان کی زبان میں نہیں.